رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، عام طور پر یہ ایک شکوہ کیا جاتا ہے اور دوست احباب ہم سے بھی یہ شکوہ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے فیملی فرینڈز ہیں، تو انہوں نے شکوہ یہ کیا کہ ہم اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی رشتہ دار آ جائے ملنے کے لیے یا وہ کسی کا فون آ جائے حال احوال لینے کے لیے، تو عام طور پر وہ ہماری شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے وقت پہ کھانا نہیں کھلاتے، میرا خیال نہیں رکھتے، اور اس طریقے سے میں کوئی چیز مانگوں وہ چیز نہیں دیتے کھانے کی۔ زیادہ تر کھانے کے مسائل ہیں اور سختی کرتے ہیں اس طرح سے۔ تو جب اس قسم کی گفتگو سنیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم تو بہت خدمت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ شکوہ شکایت ختم نہیں ہو رہی، تو بہت زیادہ یعنی دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں؟ اچھا دیکھیں، یہ اکثر گھروں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری روایات ہیں کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں اور بوڑھے والدین کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت کے اندر، اور شریعت اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کرتی ہے۔ اور جو میں نے آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی سورہ اسراء کی، تو اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پوری ایک تفصیل بیان کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک، تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، ان کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ، جو بات کرو جواب دو تو میٹھے انداز سے، شفقت والے انداز کے ساتھ جواب دو، بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے کندھوں کو، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکاؤ رحمت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ، اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو ایک تو یہ انتقال کے بعد کی بھی یہ ہے کہ، اور زندگی میں بھی جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو ان پہ رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے ہماری جو تربیت کے اندر، ہماری پرورش کے اندر، جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم پیدا ہوئے، تو انہوں نے ہمارے پر رحم کیا، شفقت سے اور محبت سے پیش آئے اور ہماری تربیت کی، تو اسی طرح اے اللہ تو ان پر بھی رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو آگے جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی نا، جو اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ آیت جو ہے کہ اس کو آپ دیکھیں، یہ جو آیت ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، فانہ کان للاوابین غفورا۔ یہ آیت اس طرح سے ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے جیوں کے اندر ہے، تمہارے نفوس کے اندر کیا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ اب دیکھیں، آپ مثال کے طور پہ کسی کے والد والدہ بیمار ہیں اور ان کو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ خوراک کھانی ہے اور اس خوراک سے پرہیز کرنا ہے۔ اب جس چیز سے پرہیز کرنے کا کہا گیا ہے، اب وہ تقاضا کرتے ہیں، وہ مانگتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ دو۔ مثال طور پہ اگر میٹھا کھانا ڈاکٹر نے منع کیا تو وہ کہتے ہیں ہمیں میٹھا کھلاؤ، ہم نے میٹھا کھانا ہے، تو آپ ان کو میٹھا نہیں دے رہے، تو جب نہیں دے رہے تو وہ غصہ کرتے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت کے اندر انسان کیا کرے کہ بھئی اگر میٹھا نہیں دے رہا تو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں،
اگر دے دیتا ہے تو وہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اب کیا کرے۔ اسی طریقے سے جو میڈیسنز ہوتی ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایڈکشن ہو چکی ہوتی ہے، جن کو دوا چاہیے ہوتی ہے جو سونے کے لیے، وہ زیادہ دوا کھاتے ہیں۔ اب بچے ان کو کہہ رہے ہیں نہیں یہ دوا نہیں آپ نے کھانی، آپ نے اتنی کھانی ہے، اب وہ غصہ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اور پھر عزیز و قارب کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جو ہے وہ شکایت لگا رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں کروں کیا؟ اور جو تو بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، دیکھیں جو بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کو بڑا احساس ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز برداشت کرتے ہیں۔ ان کا غصہ بھی برداشت کرتے ہیں، ان کی جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں ان کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور وہ جتنی کوشش کر لیں دوا مانگیں وہ نہیں دیتے، اور وہ بالکل بھی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جو کرنا ہے کہنا ہے کہہ لو، جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اب چھوڑو، دو، ہمیں کیا لینا دینا، کیوں اپنے سر برائی لیں، کیوں پریشانی لیں، دو ان کو، جتنی دوائیاں کھا رہے ہیں کھانے دو، جو مانگ رہے ہیں کھلاؤ ان کو۔ تو اب وہ بظاہر کیا ہے کہ آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہیں نا، اب یہ بوڑھے لوگ بھی سن رہے ہوں گے اس پروگرام کو، ان کو وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھو ہمیں کسی چیز سے منع نہیں کرتے، جو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا کہنا مان لیتے ہیں، تو وہ یہ تو فرما بردار ہو گئے۔ اور جو آپ کی جو خیال رکھ رہے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں، آپ ٹھیک رہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایشو نہ کھڑا ہو ہیلتھ کا، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت والی زندگی دے، تو وہ آپ کو برے لگ رہے ہیں، تو آپ ان کی شکایتیں بھی لگا رہے ہیں، اور آپ ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یار اس طرح کرتے ہیں میرے ساتھ۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ یہاں پہ کہتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو جی ہے نا، نفوس ہیں، اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ اگر دل کے اندر محبت ہے، دل کے اندر ہمدردی ہے، اور دل کے اندر یہ ہے کہ بھئی جو میرے والدین ہیں یا میرے ساس سسر جو ہیں یہ ٹھیک رہیں اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کی صحت ٹھیک رہے، تو دل کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ بھئی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، تو بظاہر آپ برے بن رہے ہیں لیکن دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ تو میں نے بھی اس کو بھی یہ جواب دیا، میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ تو تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اگر وہ اس طرح سے کر رہے ہیں اور شکایتیں لگا رہے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، تمہیں برا بلا کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، تمہیں کہتے ہیں، تو تم اس پہ، یعنی اب میں یہ کہوں کہ تم پریشان نہ ہو، تو یہ بھی ایک فطری بات ہے نا کہ انسان کہے کہ یار میں اتنا سب کچھ کرتا ہوں، اتنا سب کچھ کر رہا ہوں، اور اس کے باوجود پھر مجھے جو ہے وہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اور لوگوں کو فون کر کے کہا جا رہا ہے، لوگوں کو بولا جا رہا ہے کہ میں برا ہوں، تو بندے کو تھوڑا سا تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو لیکن جو شخص اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کوئی خدمت کر رہا ہے، تو پھر اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس کو کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کیا امیج بن رہا ہے، اور خاندان میں، لوگوں میں، دوستوں میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہنے دو، کیونکہ آپ کا اللہ تو جانتا ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے، آپ کے اللہ کو بھی پتہ ہے کہ بھئی آپ ٹھیک ہیں اور آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا یا غلط حرکت نہیں کی، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو میں نے ان کو تسلی دی۔ دیکھیں یہ بنیادی چیز ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوتی ہے کہ جن کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، جو حضرات بستر پہ چلے جائیں، جو ارذل عمر کو پہنچ جائیں، تو ان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے حواس بھی کمزور ہوتے ہیں، ان کی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور ان کا جو برداشت کا لیول ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی کسی ایک شخص کے ساتھ، ایسا ہر گھر میں جہاں بھی بزرگ ہوں گے وہاں پہ یہ اسی قسم کی صورتحال ہوگی۔ یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جو بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اب ہمارا ایک دوست ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار اس کے والد صاحب ہیں، اتنے سخت بیمار ہیں، اور وہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے، لیکن وہ سگریٹ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور وہ چین اسموکر ہیں، سگریٹ پہ سگریٹ پیتے ہیں، ایک سگریٹ بجھتا نہیں ہے دوسرا شروع کر دیتے ہیں، دوسرا بجھتا نہیں ہے تیسرا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے جو ہماری والدہ ہیں وہ ان کو یعنی کینسر ہو گیا پھیپھڑوں کا، اور والدہ بیمار ہو گئی،
تو لہذا والد نے پھر بھی نہیں چھوڑتے، تو اب کیا کریں؟ تو اگر چھڑوائیں تو وہ غصہ کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور تو اب ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ تو اب یہ دیکھیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ آپ کے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، تو وہ ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، کرتے ہیں نا اپنی بات منوانے کے لیے، سب کچھ کرتے ہیں. تو آپ محبت کے ساتھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ محبت کے ساتھ، اگر سختی بھی کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ کرتے ہیں، تو شفقت کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر رحم کا جذبہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے والدین بھی ہیں. تو کیونکہ آج میں جو بات ابھی کر رہا ہوں، میں تو ایسے تو نہیں کر رہا نا، میں نے تو اس پہ پورا ریسرچ کیا ہے، پورا پڑھا ہے کہ انسانی جو مزاج ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ کے والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں نا، تو آپ بہت بوڑھے ہو جائیں تو آپ بھی ادھیڑ عمر ہو جاتے ہیں، اور آپ کے بھی بچے ہو چکے ہوتے ہیں. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والدین، پورا فوکس آپ کے والدین کا آپ کے اوپر تھا، اور جو پہلے بچے ہوتے ہیں وہ تو زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں نا، پورا فوکس والدین کا بچوں کی طرف ہوتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے والدین بوڑھے ہوں اور اب آپ کے بھی بچے ہیں، تو آپ کا دھیان جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو یہ قدرتی بات ہے نا، اس میں کوئی وہ تو ہے نہیں، کہ فطری بات ہے کہ بھئی آپ کے اپنے بچے بھی ہیں، اپنی لائف بھی ہے، تو آپ اس طرف آپ کی طبیعت زیادہ لگ جاتی ہے. زیادہ تر آپ دیکھیں گے نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بوڑھے والدین کو، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری بھی زندگی ہے، ہماری بھی پرائیویسی ہے، ہماری بھی لائف ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم نے بھی اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، ہمارے بچوں کو ہماری ضرورت ہے، اور آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی، آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. تو وہ جو بیچ میں اب والدین کو سوچنا چاہیے. دیکھیں میں ہوں، اب میں ایک سچویشن سے گزر رہا ہوں، تو پھر جب ایک سچویشن، جب میں بوڑھا ہوں تو مجھے اس سچویشن کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی حقیقتاً اگر بچے کی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں تو اس کی، اب آج کا نوجوان بیچارہ، اس کے اوپر تو اتنا معاشی بوجھ پڑ چکا ہے، اور خاص طور پہ جو یہاں پہ رہتے ہیں، میاں بیوی دونوں کام بھی کریں نا، تو وہ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. اور کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، کاسٹ آف لیونگ اتنی ہائی ہو چکی ہے، اور پھر یہ ساری ضروریات ہیں، اور پھر رینٹ دینا ہے، مورگیج دینی ہے، یہ دینا ہے، وہ دینا ہے، بلز دینے ہیں. تو وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی ٹائم دینا ہے. تو وہ تھوڑا سا اس وقت میں آدمی کو تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے، تھوڑا سا اس کو اپنی ٹائم مینجمنٹ کرنی چاہیے، کہ اس کو اس طرح سے. دیکھیں میں صاف بات بتاؤں، اچھا نہیں لگتا یہ بات کرتے ہوئے، کہ میں نے تو اپنی وائف کو بولا، تو جب تو میری ساس میرے گھر پہ آتی ہیں، رہتی ہیں، تو الحمدللہ وہ بھرپور ٹائم میری اہلیہ دیتی ہے، اور میری طرف سے ان کو پوری اجازت ہے، اور میں تو سپورٹ کرتا ہوں. میں تو اپنی ساس سے بڑی محبت کرتا ہوں. میرے گھر میں جب ساس آتی ہیں تو مجھے تو ہوتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے کوئی بزرگ گھر میں آ گیا. ہم نے تو باقاعدہ اپنی ساس کے لیے ایک کمرہ بنایا، ان کے لیے باتھ روم نیچے بنایا، سارا انتظام کیا. تو اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ آتی ہیں، تو جب وہ نہیں ہوتی تو میں ان کو مس کرتا ہوں. اور میں نے اپنی وائف کو ایک بات کی، جب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو ماشاءاللہ آپ کی والدہ خوشحال ہیں، آپ بہن بھائی سارے خوشحال ہیں، تو کیوں نہیں آپ حضرات ان کے لیے کوئی ایک کیئرر رکھیں. ایک تو دیکھیں گورنمنٹ کیئرر دیتی ہے نا، گورنمنٹ جب دیتی ہے جب آپ کے پاس انکم کا مسئلہ ہو، یہ ہو، لیکن جب آپ خوشحال ہوں تو گورنمنٹ بھی پیسے چارج کرتی ہے، وہ ایسے نہیں دیتی کیئر. تو باقاعدہ پھر ہم نے ان کے لیے ایک فل ٹائم جو ہے وہ ایک ماشاءاللہ ایک خاتون کو رکھ لیا، اور میں نے اپنی وائف کو فورس کیا کہ رکھو، اور وہ ان کے ہر چیز کا خیال رکھے، ان کی خوراک کا، ان کے لباس کا، ان کی صفائی ستھرائی کا، اور ان کو واک کرانا، ان کی دوا، ان کا ہر چیز کا جو ہے وہ خیال رکھے. تو تھوڑے سے پیسے لگیں گے، بھئی دیکھیں آپ نے یہ پیسے کمائے ہیں، یہ کس لیے کمائے ہیں؟ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے ساری زندگی محنت کی، ساری زندگی آپ نے پیسہ کمایا، تو جب آپ نے وہ پیسہ کمایا ہے تو اس پیسے کو آپ نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی راحت کے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو چوٹ نہ لگے، آپ گرے نہیں. کیونکہ بڑھاپے میں جب انسان گر جاتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ گر گئے، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، یا کمر پہ چوٹ لگ گئی، تو پھر آپ کی جو زندگی ہے اس کا بہت ہی کم دورانیہ رہ جاتا ہے، اور وہ پھر زیادہ تر وقت آپ کا بستر پہ گزرے گا. تو اب ہمیں اس لیول کے اوپر کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی بوڑھوں کو بھی سمجھایا جائے،
اور ان کو کم سمجھانا ہے کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں نا، ان کے ساتھ تو اب کافی ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اور بہت سوں کو پھر ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے۔ ڈیمنشیا کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم تو بس قسم تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان سب کچھ بھول جائے، لیکن اس کی اسٹیج ہوتی ہیں۔ تو بعض اسٹیجز پہ ڈیمنشیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے چائے پی لی ہے تو آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ میری بہن ہے بڑی، ان کے جو سسر تھے، ان کو چائے کا یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ وہ ایک دن میں کئی کپ چائے پی جاتے تھے، تو وہ جب تھوڑی دیر بعد چائے مانگ رہے ہیں تو ان کو بولتے تھے بھائی آپ نے تو چائے پی لی ہو، کہتے ہیں میں نے کب چائے پی ہے۔ تو لہذا پھر میری بہن نے ایک حل یہ نکالا کہ وہ کپ جس کپ میں وہ چائے پیتے تھے وہ کپ ان کے ٹیبل پہ چھوڑ دیتی تھی، اور جیسے وہ 1 کپ پیا، 2 کپ پیے، 3 کپ پیے، 4 کپ، 5 6 7 8، تو وہ کپ وہیں رکھتی تھی ٹیبل پہ۔ تو جیسے ہی وہ کہتے تھے کہ بھائی مجھے چائے چاہیے، تو وہ کہتی تھی ابھی تو آپ نے پی ہے، وہ کہتے تھے میں نے کہاں پی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کپ پڑا ہوا ہے، تو دیکھیں گنے کتنے کپ ہیں۔ تو اس سے وہ ان کو جو ہے وہ ٹیکل کرتی تھی۔ تو ہمیں جیسے بچوں کے ساتھ ہم نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے نا ان کو، اسی طرح سے بڑوں کے ساتھ بھی کرنا ہوتا ہے، بزرگوں کے ساتھ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں ہیں ناظرین، لیکن یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو چل رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں میں گزارش کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، اور جو والدین کی جو اہمیت کو بیان کیا، اور جو اللہ نے اجر رکھا ہے والدین کی خدمت پر، ایک تو میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ ممبر پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے ایک کام کیا کہ پہلے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ آمین کہا، دوسری پہ کہا، تیسری پہ کہا، تو حضور نے فرمایا جبریل آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ جس مجلس میں میرا تذکرہ ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھی جائے تو وہ مجلس جو ہے وہ غیر مقبول ہے، مردود مجلس ہے۔ اور تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ حضور کے جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ پر درود و سلام پیش کیا جائے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی تو اس سے بڑا بدبخت اور محروم کوئی نہیں، میں نے کہا آمین۔ تیسرا کہا کہ جس کو والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو ملا اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی تو وہ سب سے بڑا محروم شخص ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بڑھاپے میں والدین جا رہے ہیں اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت عطا کرے گا، اور اب جنت کس بات پہ ہے کہ بھئی والدین کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اگر والدین نے ایسی کوئی بات کر دی ہے کسی کے ساتھ، اور خاص طور پہ وہ میری جو بہنیں ہیں جو اپنی ساس کو، اپنے سسر کو سنبھال رہی ہیں، ان کو تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ تو جنتی ہیں۔ اور اگر کسی شخص کی، کسی مرد کی بیوی اپنے اس کے والد والدہ کو، اپنے ساس سسر کو سنبھال رہی ہے تو اس کو، شوہر کو، اپنی اس بیوی کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر اور موٹیویشن پیدا ہو۔ کیونکہ یہ جو بہو ہے یہ تو اس کی تو ذمہ داری نہیں تھی نا یہ، لیکن وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، اور اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ شرعی تو نہیں لیکن اخلاقی تو ہے نا، کہ بھئی اخلاقی طور پہ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، تو اخلاقی ذمہ داری اگر پوری کر رہی ہے تو پھر اس کو وہ خراج تحسین کی مستحق ہے۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا ان کو کچھ باتیں سمجھنی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں جب آپ کسی ایک بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں نا، مثال کے طور پہ اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، اب ان میں سے جو شادی کر کے اور الگ ہو گیا، الگ چلا گیا، اور آپ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ رہتی ہیں، اگر آپ چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں، اگر آپ بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں یا آپ رہتے ہیں، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جس بیٹے اور بہو کے ساتھ آپ نہیں رہتے تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے آپ کے بڑے اچھے جذبات ہیں، اس کی آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں، اس کو پیار بھی کرتے ہیں، اس کے بچوں کو بھی پیار کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ تو آپ کو لک آفٹر نہیں کر رہا، آپ اس کے ساتھ تو نہیں رہ رہے نا، تو وہ تو آئے گا ہفتے میں 1 دن، 2 ہفتے میں 1 دن، اور آ کے آپ
کے گلے لگ جائے گا، آپ اس کو بڑا پیار کریں گی اور اس سے شکایتیں کریں گی، جس بیٹے کے ساتھ آپ رہ رہے ہوں گے اور جس بہو کے ساتھ، تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ سمجھائے اور وہ اس چیز کو سن کر ریئیکٹ نہ کرے۔ اب ماں باپ کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو بھی سمجھنا ہے کہ بھئی یہ تو آپ کو لک آفٹر نہیں کر رہا، جو کر رہا ہے تو اس کی کم سے کم شکایتیں نہ کریں، اور جو ہے وہ اس کی وہ تو آپ کو لک آفٹر کر رہا ہے۔ تو عام طور پہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ بھئی ایسے ہی ہوتا ہے، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ دیکھیں، اگر آپ نیک ہیں، صالح ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور توبہ کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان آیات کے ساتھ ہی اس آیت کو کیوں بیان کر دیا گیا؟ کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ صالح ہیں، نیک ہیں، رجوع کرنے والے ہیں تو اللہ معاف کر دے گا؟ تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی انسان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی انسان غصے میں آ جاتا ہے یا ایسی کوئی حرکت کر دیتا ہے، اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً کیا کرے، توبہ کرے، رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنے والدین سے معافی مانگے، اور اپنے والدین سے معافی مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ تو والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگ بزرگوں کی تلاش میں ہو اور ولیوں کی تلاش میں ہو اور ادھر ادھر پھرتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو دعا کرو، تو تمہارے گھر میں اگر والدین ہیں تو سب سے بڑے ولی تو وہ ہیں۔ تم جاؤ اپنے والدین کے پاس، ان کی خدمت کرو اور ان کی دعائیں لو، تو ان کی دعاؤں سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اپنے والدین کی خدمت کرو۔ میں آپ کو یقین جانیں، میں جب تک، میرے تو والد کا انتقال ہو گیا تھا جب میں تقریباً 14-15 سال کا تھا، تو مجھے تو اتنی موقع نہیں ملا کہ اپنے والد کی میں خدمت کرتا، لیکن اپنی والدہ کے ساتھ میرا بہت وقت گزرا، اور میرا یہ اپنا مشاہدہ ہے اور میرا ایک تجربہ ہے جو میں آپ حضرات کے ساتھ تحدیث بن نعمت کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں، کہ مجھے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نواز دیا، اور وہ صرف اور صرف کیا کہ والدہ کی محبت، والدہ کی رضا، اور والدہ ہمیشہ مجھے دعائیں دیتی تھی، اور میں جب بھی ان کے پاؤں دباتا تھا، پاؤں دباتے دباتے ان سے کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کریں، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ دعا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دیتے تھے، اور پاؤں دباتے دباتے دعا مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا۔ تو آپ حضرات بھی اس کو کر کے دیکھیں، بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دے، تو آپ جائیں اپنے والدین کی پاؤں دبائیں، اور پاؤں دباتے ہوئے ان سے کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں اور آپ خود دعا کریں، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو پھر میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے آپ سوال کر لیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ والدین کے روپ میں اللہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو والدین عطا کیے ہیں بہت بڑی نعمت ہیں، یہ جب تک زندہ ہوتے ہیں ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی ہے، اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہم سے جدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔